بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کا لشکر مل کر بھی شکست نہ دے سکتا۔ سید سجاد نے اپنے حکیمانہ طرز عمل سے بنو امیہ کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ یہ آپ کی بصیرت ہے، یہ آپ کا جہاد ہے، یہ آپ کا انداز ہے، یہ آپ کی روش تبلیغ ہے، یہ آپ کے کردار کی طاقت ہے۔ سید سجاد عظمت کردار کے آسمان کا نام ہے۔ کون ہے سید سجاد؟ جنہیں سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور ایک لقب ہے امام العارفین اسی امام کا، اور ایک لقب ہے امام الشاکرین۔ بڑا دقیق ربط ہے سید سجاد کے ان القابات کے درمیان۔ سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، امام العابدین ہیں، امام الشاکرین ہیں۔ کیوں؟ نقطہ آغاز کیا ہے؟ کیا نقطہ آغاز آپ کا سجدہ کرنے والوں کا سردار ہونا ہے یا عبادت کرنے والوں کی زینت ہونا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کہ سید الساجدین بنے، اس سے پہلے کہ زین العابدین بنے، اس سے پہلے کہ امام العابدین بنے، اس سے پہلے کہ امام الشاکرین بنے، پہلا مرحلہ آپ کے کردار کا جو سمجھنا ضروری ہے، سید سجاد امام العارفین ہیں۔ امام العارفین اس لیے کہ جتنی جس کی معرفت بلند ہوتی ہے اس کی عبادت کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ جتنی جس کی توحید عروج پر ہے اتنا اس کا سجدے کا معیار عروج پر ہے۔ کیا توحید ہے؟ کس سے تقابل کروں؟ انبیاء سے تقابل کروں؟ کسی انسان سے تقابل کروں؟ کون ہے؟ علی کا پوتا، وہ علی جو اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر خالق اور مخلوق کے درمیان حجابات کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کی معرفت توحید، جیسا کہ خود ابن ابی الحدید معتزلی جیسے امام اہل سنت شاعر انہاج البلاغہ اعتراف کیا، کون ہے توحید پرستوں کا امام؟ کون ہے امام الموحدین؟ جب شرح بیان کی نہج البلاغہ کی ابن ابی الحدید معتزلی نے، اور پہلے خطبے کی شرح جب لکھی تو شرح لکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا، میں نے بڑا کام شروع کر دیا، اپنی ہمت سے بڑھ کے کام شروع کر دیا۔ تو اب ابن ابی الحدید نے اپنے علم کی کوتاہی، اپنی توحید دستی اور توحید دامنی کا اعتراف کیا اور بتایا دنیا کو کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ خطبہ توحیدیہ کہ دنیا کے فلسفی اور متکلمین مل کر اس خطبے کی حقیقی شرح اور تفسیر بیان نہ کر سکیں۔ ابن ابی الحدید جو شارح نہج البلاغہ ہے، جب شرح لکھنا شروع کی اور پہلا خطبہ لکھا، جب آخر میں پہنچے خطبے کی شرح بیان کی، محسوس ہونے لگا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا۔ کیا لکھا آخر میں؟ عجیب جملہ لکھا، کہا کہ اس کائنات میں متعدد میدان ہیں، فضائل اور کمالات کے، فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، اور ان تمام میدانوں میں یہ جملہ عرض کرنا ضروری ہے تاکہ بارگاہ سید الساجدین تک پہنچ سکوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ابن ابی الحدید کے جملے سے آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا۔ کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، اور ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے پہلے ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ میدان خالی ہو اور علی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی انسان نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ میدان سخاوت علی سب سے آگے، لیکن ایسا نہیں کہ میدان سخاوت خالی ہے
اور اب کوئی دوسرا سخی نہیں ہے، نہ اور بھی ہیں، حاتم طائی بھی موجود ہے اور بھی بڑے بڑے سخی ہیں، لیکن علی سب سے پہلے ہیں۔ علی اس کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے۔ اسی طرح سے میدان شجاعت اور بھی شجاع ہیں، بڑے بڑے شجاع ہیں، لیکن علی اس کائنات کا سب سے بڑا شجاع، سب سے پہلے ہے، سب سے اول ہے، سب سے آگے ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی فضیلتوں کے میدان ہیں، میدان صبر ہے، میدان استقامت ہے اور میدان، لیکن ابن ابی الحدید نے یہ جملہ لکھا شرح ناج البلاغہ میں، پہلے خطبے کی شرح کے آخر میں کہا، لیکن اس کائنات میں ایک میدان فضیلت ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہسوار صرف اور صرف علی ہے، صرف اور صرف علی ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا میدان ہے؟ یہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار۔ اس میدان میں علی سب سے آگے ہیں۔ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید ہیں جن سے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک معرفت خدا میں غرق ہیں، عشق خدا میں غرق ہیں، محبت خدا میں ڈوبا ہوا ہے۔ علی کا سارا وجود، ابن ابی الحدید کہتے ہیں، علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، اس قدر عشق الہی میں، حب الہی میں، معرفت الہی میں غرق تھے کہ علی جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے، آپ کے صحابی، آپ کے شیعہ، آپ کے شاگرد، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے اس انتظار میں کہ علی ابھی گھر سے باہر آئیں گے، اس انتظار میں علی کے گھر کے باہر گلی میں دونوں طرف صفیں جما کے کھڑے ہوتے تھے کہ علی باہر آئے اور ہم علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں، علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ کون ہے علی؟ کیا کہا امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نے؟ کہا جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کا قدم گلی میں آتا اور جیسے ہی لوگوں کی نگاہ، حاضرین کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی تو بے ساختہ ہر زبان سے یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا۔ کہا کہ اس کائنات میں وہ انسان کہ جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کو جچتا ہے۔ کیوں یہ جملہ کہا؟ علی کا بیٹا حسین، یہ جملے علی کے ہیں، اور روز عاشور وہ جملے حسین کے ہیں۔ جب حسین شہادت سے پہلے مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا زمزمہ ہے؟ کسی سے حسین ہم کلام نہیں ہے، زیر لب حسین صرف خدا سے ہم کلام ہے۔ خلقت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک۔ وہ علی جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ علی منصوص فی ذات اللہ، یہ علی کا بیٹا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، اور اپنے بچوں کو یقین کرنے لگا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیری زیارت کر سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ حسین کہہ رہے اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو
تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اے پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے، حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے۔ اے پروردگار من وجدک فماذا اللہ، جس نے تجھے پا لیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میرا دل چاہتا ہے رک کے یہ جملہ کہوں، اے حسین آپ اپنے پروردگار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اے حسین یہ عزادار تیری بارگاہ میں آ کر یہی جملہ تیری خدمت میں کہہ رہے ہیں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا۔ اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا۔ وہ جملہ علی نے کہا، وہ جملے علی کے بارے میں، یہ جملے علی کے فرزند کے بارے میں، حسین ابن علی کے بارے میں۔ اور اب میں جملہ عرض کروں، علی بن حسین بن علی سید ساجدین زین العابدین۔ عبادت تو میں بعد میں عرض کروں، پہلے معرفت کا اندازہ ہو۔ اور کیسے اندازہ کروں، کس سے تقابل کروں؟ 1,24,000 انبیاء غیر از ختمی مرتبت، چونکہ یہ 13 کے 13 عکس ہیں محمد مصطفیٰ کے، باقی ایک کم 1,24,000 انبیاء، سب میں سے افضل ترین نبی اور رسول ابراہیم علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثنا، شیخ الانبیاء، جد رسول اللہ، غیر از ختمی مرتبت، تمام انبیاء سے افضل۔ لیکن توحید کے کس درجے پہ ہے؟ تو تاریخ کی بات نہیں کروں، قرآن کی بات کروں۔ کیا کہا؟ پہلے سورج کو دیکھا کہ طلوع کیا، نصف النہار پہ چمک رہا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر جب غروب ہونے پہ آیا تو کیا کہا؟ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو غروب ہو رہا ہے۔ ستارے جب سحر میں آ کے بجھنے لگے کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتے، آثار سے مخلوق سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی رب نہیں ہے، یہ بھی رب نہیں ہے، یہ بھی رب نہیں، قرآن ہے، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی خالق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خدا کو زوال نہیں ہے، خدا کو زوال نہیں ہے، یہ ان میں سے کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ مخلوق سے خدا تک پہنچا کون؟ ابراہیم۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، جملہ عرض کروں دعائے ابو حمزہ سمالی سے علی زین العابدین کا، کہ کہاں ابراہیم شیخ الانبیاء کی توحید کہ جو مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچے، اور کہاں توحید علی زین العابدین۔ کیا جملہ کہا کہ پروردگار بک عرفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار میں نے تیری معرفت مخلوق سے حاصل نہیں کی، میں نے تیری معرفت صرف تیری ذات سے حاصل کی ہے۔ بک عرفتک، بک عرفتک، میں نے تیری معرفت تیری ذات سے حاصل کی ہے۔ اور دلیل کیا ہے تیرے پر؟ کسے دلیل بناؤں؟ چاند کو، سورج کو، پہاڑوں کو، زمین، یا پھر آسمان؟ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ یہ علی زین العابدین کہہ رہے ہیں، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم کو یہی کہنا چاہیے اور علی زین العابدین کو یہی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ابراہیم مخلوق سے خالق تک پہنچ رہے ہیں، علی زین العابدین خالق سے خالق تک پہنچے،
खुदा से खुदा तक पहुंचे। इब्राहिम को यही कहना चाहिए, अली ज़ैनुल आबिदीन को यही कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो मखलूकात के बाद आया वो मखलूकात को देखकर खालिक तक पहुंचेगा, और जो मखलूकात से पहले जिसका नूर खल्क हो चुका। सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। क्यों? इमामुल आबिदीन। क्यों? इसलिए कि इमामुल आरिफीन है। क्योंकि इमामुल आरिफीन है इसलिए इमामुल आबिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है। क्या मयार इबादत है? क्या मयार सजदा है? एक सजदा अली का कि हालत नमाज में तीर खींच लिया जाए और खबर ना हो। एक सजदा हुसैन का कि सजदे में सर रखा, ज़रबें चल रही हैं, हुसैन को क्या मालूम कौन ज़रबें चला रहा है। हुसैन अपने रब के साथ हम कलाम है। वो सजदा अली, ये सजदा हुसैन, और वो सजदा अली ज़ैनुल आबिदीन। आए नमाज के लिए खड़े हुए, इब्लीस सबसे बड़ा दुश्मन घर में दाखिल हुआ। कहा ये कौन है ज़ैनुल आबिदीन? ये कौन है अली ज़ैनुल आबिदीन, जिसे दुनिया सैयद सज्जाद कहती है, ज़ैनुल आबिदीन कहती है, सैयदुस साजिदीन कहती है। आज आजमाऊंगा। और किसकी शक्ल में गया? अजदहा की शक्ल में गया, सांप की शक्ल में गया। पहुंचा और पहुंच के हालत नमाज में इमाम के अंगूठे को चबाना शुरू किया। मैं कहूंगा आज इब्लीस ये सांप की शक्ल में क्यों जा रहा है? इसलिए कि इसकी आदत है, हमेशा सांप की शक्ल इख्तियार करके जाता है दूसरों का इम्तिहान लेने के लिए। मैं कहूंगा इब्लीस जरा होश करो, समझ से काम लो। कौन है जिसको तूने गार में जाकर सांप की शक्ल में डरा दिया था और वो रोने लग गया था? ये किसी फर्रार का बेटा नहीं है, ये अली हैदर कर्रार का बेटा है। ये हुसैन का बेटा है जिसका नाम अली है। अगर पहला अली सांप को देख के डरा नहीं बल्कि उसके दो टुकड़े करके फेंक दिए, ये उसी अली का बेटा है। इसका नाम भी अली है। नमाज पढ़ रहे हैं, सांप मुसलसल अंगूठे को दबा रहा है। घर में आग लगा दी इब्लीस ने, और बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दिया। कनीजें परेशान हैं, इधर से उधर दौड़ रही हैं। एक शोर है, बाहर से कोई आ नहीं सकता और परेशानी है। आग कौन बुझाए? बच्चे को कौन निकाले? और देखे डर रही हैं कनीजें कि क्या हुआ, ये सांप इमाम के अंगूठे को चबा रहा है। इधर वही इत्मीनान है, वही कयाम है, वही कुऊद है, वही कुनूत है, वही सजदा है, वही अंदाज है जैसे पहले नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल की, कनीजें हैरत से दौड़ती हुई आई, फर्जंद रसूल आपको नहीं पता चला सांप आपका अंगूठा दबा रहा था? आपको नहीं पता चला आपके घर में आग लग चुकी? आपको नहीं पता चला आपका बच्चा कुएं में गिर गया? कहा तुम्हें नहीं पता कि मैं किस खालिक की इबादत में मसरूफ था? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस खुदा के साथ हम कलाम था? इब्लीस हैरान है, इब्लीस परेशान है, इब्लीस सरगर्दान है। ऐसा भी सजदा होता है, ऐसी भी इबादत होती है। अब इब्लीस मुड़ने लगा, सैयद सज्जाद के घर से निकलने लगा। लेकिन एतराफ वो होता है जो दुश्मन भी करे। इब्लीस चला और चलते चलते ये जुमला कहा, सैयद सज्जाद आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस भी मान गया कि इस कायनात में अगर कोई सजदा करने वालों का सरदार है तो सिर्फ तेरी जात है, और अगर कोई इबादत करने वालों की जीनत है तो वो भी तेरी जात है। सलावात पढ़िए खानदान फातिमा पर। ये
سید سجاد. اور ایک جملہ میں نے پرسوں کی گفتگو میں کہا تھا، مروان بن حکم، پیغمبر کا انداز کیا ہے، علی کا انداز کیا ہے، حسن کا انداز کیا ہے، حسین کا انداز کیا ہے، اور اب علی زین العابدین. پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کچھ فرق ہے، لیکن نہ، یہ 14 کہنے میں 14 ہیں، کردار میں ایک ہے، انداز میں ایک ہے. کیا عجیب انداز ہے یہ مروان. اس لیے کہ واقعہ حرہ جب پیش آیا آپ کے علم میں، عبداللہ بن حنزلہ جب یزید کے پاس سے شام سے ہو کے آیا تو پلٹ کے، اگرچہ یزید نے بڑی کوشش کی، اس کے سامنے کبھی جائے نماز بچھا لیتا، اسے بہترین پوشاکیں دی. 3 آدمی گئے تھے مدینے سے یزید سے ملاقات کے لیے شہادت حسین کے بعد کہ یزید کا کردار کیا ہے، کیوں حسین کو شہید کیا، کیسا ہے یزید کی حقیقت کیا ہے. تو یہ 3 افراد گئے، اگرچہ اس نے بڑی کوشش کی، انعامات دیے، اچھی طرح سے مہمان نوازی کی، اور ان کے سامنے ریاکاری بھی کرتا رہا کیونکہ ڈرا ہوا تھا، شہادت حسین کے بعد گھبرایا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود جو کچھ شام میں دیکھا، عبداللہ جن کے والد ہیں حنزلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے، جب صحابہ کرام انہیں غسل دینے لگے تو پیغمبر نے فرمایا نہ، انہیں غسل نہ دو، اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے کے جا چکے ہیں. یہ عبداللہ ابن حنزلہ جب پلٹے کہ اب جو میں خود اپنی آنکھوں سے مدینہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر اب بھی نہ اٹھے یزید کے خلاف تو اب آسمان سے پتھر آئیں گے، آسمان سے خدا کا عذاب آئے گا. اٹھے، انہوں نے یزید کے گورنر کو باہر نکال دیا، مدینے کے اوپر خود قبضہ کر لیا. اب یزید کیا ہوا، اس دوران میں مروان بن حکم جو خود قتل حسین میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے، جو مسلسل یزید کو بھی تحریک کر رہا تھا. ہاں، پاکستان کے بعد ذمہ دار افراد بھی میڈیا پہ آ کے کہنا شروع ہو گئے کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ حسین کو شہید کیا جائے. یہ بات تو میں آج عرض نہیں کر پاؤں گا، کل یا پھر پرسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا. لیکن بہت کیا کس کا کردار ہے، یزید صرف یزید نہیں، خود مروان بن حکم کردار ہے. لیکن جب یزید کے گورنر کو مدینے سے باہر نکالا گیا، اب پوری طرح سے حالات کنٹرول میں ہیں. عبداللہ ابن حنزلہ اور دیگر افراد صحابہ کرام ان کے کنٹرول میں حالات. ایسے میں مروان بن حکم گھوم رہے پورے مدینے میں، سب سے زیادہ پریشان ہے اور کوئی جگہ نہیں مل رہی، سب سے منفی کردار ہے. حتیٰ خود بنو امیہ والوں نے مروان بن حکم کے لیے دروازے بند کر دیے کہ جاؤ کہیں اور جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا. جو مسلمان غصے میں ہیں وہ ہمیں قتل کریں گے، ہمارے گھر کو آگ لگائیں گے. پورے مدینے میں گھوم رہا ہے، بیٹیوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، گھر کی عورتوں کو لے کر. کون پناہ دے؟ آج دشمن کو بھی یقین ہے کہ مدینے کے اندر مجھے کوئی پناہ دے سکتا ہے تو صرف ایک انسان ہے جس کا نام علی زین العابدین ہے. یہ کردار کی بلندی ہے جس کے بارے میں دشمن، جس کا کتنا کردار ہے شہادت حسین میں، اس کے باوجود سر جھکائے وہ چل رہا ہے. علی زین العابدین کے دروازے پہنچا اور دستک دی. حضرت تشریف لائے، کہا بہت پریشان ہوں، کوئی اپنا بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ حرم ہے، میری بیویاں ہیں، پریشان ہوں، ڈر رہا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، مجھے بنو امیہ والے بھی جگہ نہیں دے رہے. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو اپنا حرم میرے گھر میں چھوڑ کے جا سکتا ہے، چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور جب تک یہاں ہیں ان کی عزت و حرمت محفوظ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں اٹھائیں اور آگے بڑھا کہ فرزند رسول یہ رکھ لیجئے تاکہ ان کے قیام اور طعام کا انتظام ہو سکے. جیسی اس نے تھیلیاں آگے بڑھائیں، فرزند رسول نے کہا مروان تو نے پہچانا نہیں، تو نے پہچانا نہیں، تو کس کے دروازے پہ آیا ہے؟ تمہارا کردار وہ تھا جو تو نے کیا ہے، یہ علی زین العابدین کا کردار ہے. ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، نہ کسی سے لیتے ہیں، ہم تو دنیا کو دینے کے لیے آئے ہیں. جاؤ اطمینان سے جاؤ، تمہاری عزت، تمہارا حرم محفوظ ہے. مروان رخصت ہوا. دشمن اگر کسی گھر کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھے، حسین بن نمیر، مسلم ابن عقبہ،
दुश्मनों ने एतराफ किया, खुद हसीन बिन नुमैर जो कातिल अली अकबर है मक्का से, इधर जब 64 हिजरी में यजीद की मौत की खबर पहुंची, इसने मक्का का मुहासरा कर रखा था, मुहासरा तोड़ा, और इधर जब मदीने में आया तो लोगों में इतनी नफरत बढ़ चुकी थी बनु उमैया के लिए कि जिधर से ये गुजरते थे लोग पत्थर फेंकते थे। फौज है इसके साथ, शाम से आई हुई, कोई उसके ऊंटों और इसके घोड़ों को चारा देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैफियत है। ऐसे आलम में इमाम सज्जाद अपने खेतों से गुलामों के साथ गल्ला लेके आ रहे हैं, बाल लादा हुआ है, अपने ऊंटों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर घर की तरफ पलट रहे हैं, और रास्ते में मुलाकात हुई किससे? हसीन बिन नुमैर। ये किरदार है, लाजिम है कि इमाम की शख्सियत का ये पहलू बयान हो। आगे बढ़ा, कहा कि क्या कुछ गल्ला हमें भी मिल सकता है? हमारे बहुत सारे घोड़े मर चुके हैं, ऊंट मर चुके हैं भूख की वजह से, अगर ये गल्ला जो आपने लादा हुआ है अपनी सवारियों पर हमें दे दे। फरमाया ले लो, ले लो, कीमत बताएं, कीमत बताएं। फरमाया जरूरतमंद के लिए, मोहताज के लिए बिला कीमत है, रखो, कीमत नहीं चाहिए। कहा अगर जानवर जब सैराब होना शुरू हुए तो कहा कुछ पानी अगर इनायत हो जाए, काफी देर से प्यासे हैं। हजरत ने मशकों के दहाने खोल दिए, फिर पानी पिलाया। अब कहा हजरत भूख भी लग रही है, अगर मुमकिन हो तो हमारे लिए खाने का। हजरत ने जल्दी में खाने का इंतजाम करवाया, दस्तरखान बिछवा दिए। दुश्मन हसीन बिन नुमैर, भाई का कातिल, बैठा है अपने साथियों के साथ और खाना खा रहा है। खाना खाते हुए अब तक तो खामोश रहा, अब इससे बर्दाश्त नहीं हो सका। हसीन बिन नुमैर एक मरतबा सैयद सज्जाद के चेहरे की तरफ देखा, कुछ देर देखता रहा, कहा सैयद सज्जाद आपने मुझे पहचाना नहीं, वरना इतना हुस्न सलूक का मुजाहिरा न करते, इतने बड़े अखलाक का मुजाहिरा न करते। कहा हसीन बिन नुमैर तो समझता है कि मैं अपने अली अकबर जैसे भाई के कातिल को फरामोश कर दूंगा, अपने भाई के कातिल को भुला दूंगा? हसीन बिन नुमैर वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। इमाम के किरदार के नमूने मुमकिन हुआ तो बाकी दिनों में अर्ज करूंगा, अब वक्त खत्म हो रहा है। बस एक और इमाम की इनायत, चूंकि वक्त दुआ है, आज इमाम का शबीह ताबूत भी बरामद होगा, आज इस्तिजाबत दुआ के लम्हात हैं। मैं जरा इमाम के करम की एक झलक बताऊं ताकि अंदाजा हो जाए मांगना है तो इमाम के वसीले से कैसे मांगा जाए। इस्तिजाबत दुआ के लम्हात हैं, बस इसी बात पे ख़त्म करूंगा। हजरत की शख्सियत के अबाद और पहलू अर्ज किए जाएंगे आने वाले दिनों में, इससे ज़्यादा सकत नहीं है सीने में कि आगे बात बढ़ाऊँ, वक्त भी ख़त्म हो रहा है। कौन है इमाम? आपका एक सहाबी है, चाहने वाला आशिक, तिजारत करता है, ताजिर, अक्सर आता है इमाम की बारगाह में, और जब भी आता है कोई तोहफा लेके आता है, हदिया लेके आता है, और इमाम हदिया कबूल कर लेते हैं। इसकी बीवी अक्सर इसे ताना देती है कि तू तो कभी सैयद सज्जाद की बारगाह में खाली हाथ नहीं गया, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया। और ये डांट देता कि हम जो खाते हैं उन्हीं का सदका है, उन्हीं के फैज़े वजूद से सब मिलता है। लेकिन बीवी अक्सर ये जुमला कह देती है जब भी एहतमाम से। अब देखिए, आप भी किसी अजीज़ हस्ती के लिए अगर तोहफा पैक करें, लेके जा रहे हो, तो सवाल तो उठता है घर वालों का कि आप तो हर मर्तबा लेके जाते हैं, जिसके लिए लेके जा रहे हैं उन्होंने कभी कुछ नहीं भेजा, ये अक्सर कहते। लेकिन एक दिन बीवी की बात सुनी, दिल में ख्याल आ गया कि हाँ, कहती तो ठीक है, फर्जंद रसूल ने कभी अपनी तरफ से हदिया नहीं दिया, कभी कुछ देना चाहिए था। ये सोचते हुए पहुंचा इमाम की बारगाह में, बैठा, गुफ्तगू की, बाकी अफराद भी थे। यहाँ तक कि एक मरतबा इमाम जब खाना मंगवाया, खाना खा चुके, और एक ग़ुलाम उठा इमाम के हाथ धुलवाने के लिए, कि नहीं आज तू हाथ नहीं धुलवाएगा, अल्लाह की बारगाह में सैयद सज्जाद की इज्जत क्या है। मैंने बातें छोड़ दी हैं। देखिए, इमामुल आरिफीन है, जभी तो इमामुल शाकिरीन है। किस पे शुक्र किया? वो सारे मसाइब जिन्हें सारी दुनिया मिलकर एक मुसीबत को बर्दाश्त न कर सके,
سید سجاد نے ساری مصیبتیں برداشت کی، ایک دن میں 72 جنازے دیکھے اور جلتے ہوئے خیمے دیکھے، بیویوں کو بے ردا دیکھا، لیکن شام غریبہ جب نماز عشاء کے بعد سر سجدہ معبود میں رکھا تو اب وقت سحر اٹھایا، پوری رات سجدہ پروردگار میں گزار دی، سجدہ شکر میں۔ جہاں صبر مشکل ہے وہاں شکر ہو رہا ہے، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اس عظیم امتحان میں کامیاب کیا، پروردگار ہماری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ سید سجاد امام الشاکرین، یہ سید سجاد کی نگاہ میں اپنے رب کی عزت ہے کہ تاریخ بشر کی سب سے بڑی قربانی دینے کے بعد غرور نہیں ہے، دعا ہے، شکر ہے، پروردگار قبول فرما۔ تو خدا کی نگاہ میں کیا مقام ہے، کیا عزت ہے سید سجاد کی۔ کہا غلام تو ہاتھ نہیں دھلائے گا آج۔ اس صحابی سے کہا آؤ تم ہاتھ دھلواؤ آج۔ اب جو اس نے لوٹا اٹھایا، کوزہ اٹھایا، حضرت کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا اور پانی حضرت کے ہاتھوں کو چھو کے نیچے تشتری میں گرا تو امام نے کہا دیکھو یہ تشتری میں کیا گر رہا ہے، کیا گر رہا ہے؟ کہا حضرت پانی ہے۔ کہنا نگاہ کرو تشتری میں۔ کہا حضرت بل ہوا در ابیض، یہ تو سفید قیمتی موتی ہیں، موتی ہیں۔ فرمایا دوبارہ پانی ڈالو۔ اس نے دوبارہ سے ظرف اٹھا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، نیچے جو پانی گر رہا ہے، کہا کیا گر رہا ہے؟ قطرے کا تشت میں نگاہ کرو۔ کہ بل ہوا زبرجد اخضر، یہ تو سبز زبرجد ہیں۔ کب سے بارہ پانی ڈالو۔ اب پانی ڈالا تو کہ دیکھو کیا گر رہا ہے، کہ پانی کا تشتری میں، کہ بل ہوا یاقوت احمر، یہ تو سرخ یاقوت ہیں، سفید موتی، سبز زبرجد، اوپر سرخ یاقوت کی تہ۔ کہا اٹھاؤ لے کے جاؤ گھر اور اپنی زوجہ کو میری طرف سے دینا۔ کہا نہ کہنا سید سجاد نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ اب خوش خوش جا رہا ہے تاکہ اسے جو ہمیشہ تانا دیتی تھی جا کے پیش کروں کہ میرا امام کتنا کریم ہے، میرا امام کتنا سخی ہے، میرا امام کتنا رعوف ہے، میرا امام کتنا مہربان ہے۔ خوشی خوشی جا رہا ہے، بیوی کو دیے، گریہ کیا اس نے، شرمندہ ہوئی کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی۔ کہا شوہر سے ایسا کرو آج مجھے بھی لے جاؤ، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس رعوف امام کے چہرے کی زیارت کروں، اس کریم امام کے چہرے کی زیارت کروں۔ صحابی نے زوجہ کو ساتھ لیا، چلے، لیکن سفر میں زوجہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر دم توڑ گئی، مر گئی۔ اس نے مہمان سرا میں ایک حجرہ لیا کرائے پر، زوجہ کا جسد وہاں رکھا، قفل کیا دروازے کو اور چلا گیا امام کی بارگاہ میں۔ امام بیٹھے ہیں عزیزوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، محو گفتگو ہے، یہ پریشان ہے، بولنا چاہتا ہے لیکن امام بات سن نہیں رہے، توجہ نہیں دے رہے۔ بالآخر آگے بڑھا کہ امام پریشانی ہے۔ کہ کیسی پریشانی ہے؟ کہ میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، رستے میں انتقال ہو گیا، مر گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کس لیے آ رہی تھی؟ کہ آپ کی زیارت کے لیے۔ کہ اگر میری زیارت کے لیے آ رہی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زیارت کیے بغیر مر جائے؟ میری زیارت کے بغیر مر جائے؟ جاؤ جا کے لے آؤ، مدینۃ المعاجز میں یہ روایت بیان ہوئی، جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جا کے لے کے آؤ تاکہ جس مقصد کے لیے آ رہی ہے اسے حاصل کرے۔ اب جو پہنچا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ زوجہ بیٹھی ہے اور پروردگار کی حمد کر رہی ہے، درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ کہ تم مر نہیں گئی تھی؟ کہا میں مر چکی تھی، میری روح اسرائیل قبض کرنے کے بعد پرواز کر جا رہا تھا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت وہ آگے بڑھی اور ان رکنے کا اشارہ کیا، رکنے کا اشارہ کیا، اور اسرائیل جو میری روح قبض کر کے لے کے جا رہا تھا رک گیا، روکا۔ امام نے حکم دیا جاؤ اس مومنہ کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں منتقل کرو، منتقل کرو۔ کہا یوں اسرائیل دوبارہ سے میری روح میرے جسم میں منتقل کر گئے۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کیسا حلیہ تھا؟
کیسا چہرہ تھا؟ کہ ایسی پیشانی تھی، دانت سلک منظم کی طرح، موتی کی طرح پروئے ہوئے، ایسی داڑھی تھی، ایسی آنکھیں تھیں۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا جھرمٹ ہے اور فرشتے آپ کے گرد طواف کیے جا رہے ہیں۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے خود دیکھا کہ فرشتے آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی دست بوسی کریں، آپ کے پاؤں کا بوسہ لیں، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیں۔ بس میرے عزیزوں، کہا جس کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی تم نے اس کی زیارت کر لی ہے، وہی تمہارے امام ہے۔ اب چلو چل کے دیکھو کہ وہی ذات ہے جنہیں تم نے عالم خواب میں دیکھا۔ لیکن اب سینے میں سکت نہیں، وقت نہیں رہا، بات آگے بڑھے گی کل۔ ایک جملہ عرض کروں اور پھر حضرت کی مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت پیش کروں۔ وہ ذات کہ آسمان کے فرشتے جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، انہی ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی ہیں، اسی گلے میں توق خاردار پہنایا گیا۔ دیکھیے باقی 11 اماموں میں سے کسی کی امامت کا آغاز اس طرح نہیں ہوا جس طرح سے سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا۔ بحیثیت امام، غیرت کے امام سے، حیا اور شرافت کے امام سے جو سب سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ سید سجاد بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ سنیں گے بحیثیت امام سید سجاد کو جو سب سے پہلا حکم جاری کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کب سے خون رونا شروع کیا۔ ممکن ہے بعض لوگ خیال کریں کہ یہ مجازن کہا جاتا ہے، شاید مجازی تعبیر ہے کہ فلانا خون کے آنسو رویا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ بر صغیر کے ایک عالم آیت اللہ محسن الحکیم نجف میں گئے ان کے پاس اور کہا کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے، واقعاً ایسے تھا یا استعارہ اور مجاز کے طور پہ کہا جاتا ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی جیب میں سفید رومال تھا، اٹھایا اور اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کچھ دیر تک آنکھوں سے لگائے رکھا، اور پھر جب اس رومال کو دوبارہ اپنے سانوں پہ رکھا تو دیکھنے والوں نے، حاضرین نے دیکھا کہ اس رومال کے اوپر خون کے 2 سرخ دھبے لگے ہوئے، یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی فقیہ اور مجتہد نائب امام صرف ان مصائب کا تصور کرے تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، تو وہ سید سجاد جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بہن کو بے ردا ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی پھوپھیوں کو بے ردا ہوتے ہوئے دیکھا، بڑے مراحل ہیں، بہت مشکل مراحل ہیں۔ آج کچھ روایات کا میں مطالعہ کر رہا تھا، مقتل کی بعض روایتیں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا پڑھوں، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ عرض کروں۔ کوشش کروں گا میں ایک آدھ روایت پڑھ دوں۔ جب چلا یہ کاروان چلا 11 محرم کو، تو رستے میں صحابی رسول، یہ روایت میں نے پہلے پڑھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت پڑھوں گا، لیکن یہ سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ سید سجاد نے کب خون رونا شروع کیا۔ جب یہ کاروان چلا تو ایک مرتبہ رستے میں زید ابن ارقم نے آ کر بارگاہ امامت میں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھائی اور کہا، کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا، مولا پہچانا نہیں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، آپ کی جد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور یہ قیامت دیکھی۔ کہا، چچا زید میرے نانا کی زیارت کے لیے جاؤ گے؟ کہاں جاؤں گا، اگر کوئی اپنی جد کے لیے پیغام ہو تو بتائیں، جا کے دے دوں۔
کیا جملہ کہا سید سجاد نے؟ کہا اے زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے جا کر رسول خدا کو بتا دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو سربراہنا بازاروں میں شرابیوں کے درمیان چھوڑ آیا ہوں۔ کیا کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا سید سجاد نے؟ کب خون روئے؟ ایک مرتبہ زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا، شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہ یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہ یہ میری پھوپھی زینب کے اونو محمد کے سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر، سنیں گے کربلا میں کیا ہوا، یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر ہے، یہ سر کس کا ہے مولا؟ کہا زید اسے تو کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پہ بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد عجیب جملہ کہا امام سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے گرج کے فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا۔ تو نے میرے چچا کے بارے میں ایسے سوچا کیوں؟ تو نے میرے غازی کے بارے میں ایسے سوچا کیوں؟ تو نے میرے عمو کے بارے میں ایسے سوچا کیوں؟ لرز گیا زید ابن ارکم، کہا آقا معاف کریں، میں نے اس لیے پوچھا حد ہے حسین کا سر نیزے پر، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، حد ہے اونو محمد کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں رسی میں پرویا ہوا سر میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ زید نے کہا امام کیا وجہ ہے؟ سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ ہیں، پھر عباس کا سر کیسے بتاؤں؟ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے رکھا گیا؟ ایک کان سے دوسرے کان میں سوراخ کیا گیا، پھر رسی ڈالی گئی، پھر سر عباس کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا۔ اب رسول کا صحابی پوچھتا ہے کیوں؟ جب سب شہیدوں کے سر نیزوں پہ ہیں تو عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کرنا میں بتا سکتا ہوں اس کی وجہ، نہ تو سن پائے گا، تو خود عباس سے جا کر سوال کر۔ اب جب قریب پہنچ کر سید سجاد ہتھکڑیاں اٹھائے، توق سنبھالے، جب قریب جا کے کہا السلام علیک یا عمی العباس، چچا جان غریب بھتیجے کا سلام قبول کیجئے، کیا ہوا؟ عباس نے دونوں آنکھیں بند کر لی۔ کہا چچا جان نانا کا صحابی پوچھتا ہے کہ سب کے سر نیزوں پہ، آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں، اسے جواب دیجئے۔ ایک مرتبہ لبھائے عباس ہلے اور فرمایا اے رسول اللہ کے صحابی، میرے سر کو دشمن نے کئی مرتبہ نیزے پہ بلند کیا، پر جب میں نے نیزے کی بلندی سے علی کی بیٹیوں کو، محمد کی نواسیوں کو، کیا ہوا؟ سید سجاد کیسا سفر کر رہے ہیں؟ آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، لیکن ایک دو روایتیں اور عرض کروں۔ یہ کاروان بڑھ رہا ہے، وہ کاروان جو 11 محرم کو چلا تھا منزلیں طے کر رہا ہے، اور ایک مرحلے پر شام سے پہلے یہ کاروان راستے میں رک گیا۔ جب کاروان رکا، دیکھیں کیسا کاروان ہے، تفصیل نہ بیان کروں تو روایت پہنچے گی نہیں۔ کربلا سے سوار کیسے کیا گیا؟ وہ بیبیاں جو مدینے سے محملوں پر سوار ہو کے آئی تھی، کجاووں پہ سوار ہو کے آئی تھی، کربلا سے کیسے سوار کیا گیا؟
اب کوئی کجاوا نہیں ہے، کوئی محمل نہیں ہے، اماریاں نہیں ہے، شتر ہیں اونٹ بغیر اماریوں کے، ننگی پشت ہے اور ایک ایک بی بی سوار ہوئی۔ سنیں کیا مصیبت دیکھی ہے سید سجاد نے، کیوں یہ آنکھیں 35 برس خون کے آنسو بہاتی رہی۔ بیبیاں سوار ہوئی اور ساتھ ایک ایک دو دو بچے کو، دیکھیے 65 بچے آئے تھے مدینے سے، واپس کتنے گئے؟ صرف 6 بچے واپس پہنچے، باقی کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ اس لیے کہ بے پالان شتر ہیں، بیبیوں کو سوار کیا گیا، ساتھ کسی بیبی نے ایک بچہ بٹھا لیا، کسی نے 2 بچے بٹھا لیے، لیکن شمر نے حکم دیا، شمر نے حکمن کہا کہ ایک بچی حسین کی یتیم بیٹی سکینہ، اسے کسی کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا۔ ریاض القدس میں یہ روایت موجود ہے، باقی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، تفصیلی روایت آپ خود پڑھیے گا، میں چند جملے عرض کروں۔ کہا کہ اس بچی کو کسی اور خاتون کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا، نہ ماں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، نہ پھوپھی کے ساتھ بٹھایا جائے گا، یہ بچی اکیلی بیٹھے گی۔ دشمنی ہے نا، حسین کی دشمنی ہے، علی کی دشمنی ہے، کہا یہ بچی اکیلی بیٹھے گی۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا یہ بچی تو کبھی محمل میں بھی اکیلے سوار نہیں ہوئی، یا میرے ساتھ سوار ہوتی تھی یا ماں کے ساتھ، یہ اکیلی گر جائے گی، کہا نہیں گرے گی، نہیں گرے گی۔ بالآخر سکینہ کو اکیلے بٹھایا گیا، اکیلے بٹھایا گیا۔ یہ اونٹ روانہ ہوئے، چلے، منزلیں طے ہو رہی ہیں، اور رستے میں ایک مقام پر قافلہ رکا۔ جب قافلہ رکا، یزید اپنی سواری سے نیچے اترا، اپنے سپاہیوں کے پاس آیا کہ میری اجازت کے بغیر قافلہ کیوں روکا؟ میری اجازت کے بغیر کیوں روکا قافلہ؟ کہاں؟ اس لیے کہ حسین کا سر جس نیزے پہ بلند ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، ہم اٹھاتے ہیں، یہ سر حرکت نہیں کر رہا، یہ سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہا اچھا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا؟ کہا نہیں بڑھ رہا۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ کہتا چند افراد مل جاؤ، مل کے کوشش کرو، دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا۔ ایک مرتبہ اپنا تازیانہ اٹھایا، پہنچا سید سجاد کے پاس، اور ایک مرتبہ سید سجاد پر تازیانے برسانے شروع کیے۔ کہا سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو کہ آگے حرکت کرے، اور جب تک تمہارا بابا یہاں سے نہیں چلے گا میں تم پر تازیانے برساتا رہوں گا، برساتا رہوں گا۔ تازیانے برس رہے ہیں، سید سجاد خاموش ہیں، بس اپنے بابا کی طرف رخ کیا اور ایک بات پوچھی۔ کہا بابا بس رکنے کی وجہ بتا دیجیے، بابا جان رکنے کی وجہ بتا دیجیے۔ کہا سجاد میں تمہاری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، میری سکینہ اونٹ کی بلندی سے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا، جب تک سکینہ نہیں آ جاتی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جیسی ثانیہ زہرا کے کانوں میں یہ جملے گئے، یہ آواز گئی، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور پیچھے جنگل کی طرف روانہ ہوئی، ڈھونڈ رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، این بنتی السکینہ، این بنتی السکینہ، سکینہ کہاں ہو؟ اپنی پھوپھی کو آواز دو، سکینہ کہاں ہو؟ اپنی پھوپھی کو آواز دو۔ لیکن بی بی جس طرف جا رہی ہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں آ رہا، یہاں تک کہ جھاڑیوں کے درمیان ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی، ایک نقاب پوش بیوی ہے جس نے اپنی گود میں سکینہ کو لٹایا ہوا ہے، اور سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ جیسی بچہ مل جائے، دیکھیے کسی کا بھی بچہ گم ہو جائے، جب بچہ نظر آئے تو فطری تقاضا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ سیدھا جا کے بچے کو اٹھاتا ہے۔ لیکن جب سکینہ کو کسی کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا تو سکینہ کی طرف نہیں بڑھی، حیرت سے سوال کیا، اے خاتون مجھے تعجب ہے جب ہر کوئی اس بچی کو تماچے مارتا ہے، جب ہر کوئی اس بچی کو تازیانے مارتا ہے، تو تم نے اتنی مہربانی کیوں کی ہے؟ آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی ہے؟ اور کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بچی جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے آج تک سوئی نہیں ہے، سارے سفر میں سوئی نہیں ہے، یہ تو اپنی ماں کی گود میں بھی نہیں سوتی ہے، یہ آپ کی گود میں کیسے سو گئی ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا، نقاب ہٹایا، کہا پہچانو زینب، اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو پھر کس کی گود میں سوئے گی؟
ارے یہ وہی گود ہے جہاں اس کا باپ حسین سویا کرتا تھا. اور اگر میں اس بچی پر، بس میرے عزیزو ختم کروں گا. اب کیا مرحلہ ہے؟ ثانیہ زہرا نے سکینہ کو اٹھایا، چلی ہیں، لیکن کیا منظر ہے؟ اب جب پہنچی ہیں تو سید سجاد کی پشت سے خون زمین پر رواں ہے. اتنے تعزیانے برسے ہیں. سید سجاد کی پشت لہو ہے، آپ کے قدموں میں خون جمع ہو چکا ہے. بس اس طرح سے چل رہے ہیں. اور کیا منظر عرض کروں، سید سجاد نے کیا کیا دیکھا. میرے عزیزو وقت استجابت دعا ہے، جی چاہتا تھا زیادہ پڑھوں، لیکن ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں. کیا دیکھا سید سجاد نے؟ کہاں خون رونا شروع کیا. وہ مرحلہ، وہ روایت جو آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے، آج ایک جملہ اشارے میں پڑھوں گا اور گزر جاؤں گا. کیا مظلومیت ہے سید سجاد کی؟ کیوں زندگی بھر کہتے رہے، جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، جواب دیتے تھے الشام. ارے سید سجاد شام میں کیا دیکھا، میں کیسے عرض کروں. دربار یزید میں جب کسی درباری نے یزید سے سوال کیا، کہا یزید اے خلیفۃ المسلمین، جب کوئی باغی گرفتار ہوتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کہا اسے کنیز بنایا جاتا ہے. کہا وہ جو چھوٹی سی بچی کھڑی ہے، یزید وہ جو چھوٹی سی بچی کھڑی ہے میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. جیسی سکینہ نے اس درباری کی بات سنی، اپنی پھپھی سے لپٹ گئی. میرے عزیزو آپ سید سجاد کی شہادت کے لیے جمع ہوئے، سید سجاد کی شبیہ تابوت کو کندھا دینے کے لیے جمع ہوئے. میں کیسے بتاؤں سید سجاد 25 محرم کو بظاہر شہید ہوا، ورنہ سید سجاد ان عرصے میں کتنی مرتبہ شہید ہوا، کس گلی میں شہید ہوا، کس موڑ میں شہید ہوا، کس بازار میں شہید ہوا. ارے کون بتائے گا. بس میرے عزیزو شبیہ تابوت آنے لگا ہے، لیکن 2 جملے اور عرض کروں گا. آج 25 محرم ہے. ولید بن مروان کے حکم سے امام کو زہر دیا. مدینے کے گورنر حشام نے زہر دیا. جب زہر ملا، صبح میں زہر ملا، حالت متغیر ہوئی ہے. عصر کے قریب ایک مرتبہ سید سجاد کو اپنے بستر پر لٹایا گیا. اب زہر کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا، جگر کے ٹکڑے کٹ کے زمین پر گرنا شروع ہوئے. امام سجاد نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ایک مرتبہ زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے. کیا جملہ کہا. ارے سید سجاد کربلا کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھولے. ایک مرتبہ کہا بیٹا باقر مجھے بستر سے اٹھاؤ، زمین پر لٹا دو. کہا بابا آپ زہر کے اثر سے تڑپ رہے، زمین پر تکلیف ہوگی. کہا مجھے اپنے بابا حسین سے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا تو میرا بابا کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر تھا، میں نہیں برداشت کرتا. بس میرے عزیزو کون ہے سید سجاد؟ کیا عظمت ہے سید سجاد کی. جب امام کی شہادت ہوئی تو وہ ناکا جو 35 سال جس پر امام سجاد سوار ہوتے تھے، 35 سال جس کو سواری کے طور پہ استعمال کیا، یہ روایت بہت مقتل کی کتابوں موجود ہے. ایک مرتبہ وہ ناکا جب آپ کو دفن کیا گیا تو وہ ناکا نہیں مل رہا ہے. جب متوجہ ہوئے کہ ناکا کہاں ہے، سواری کہاں ہے، ایک مرتبہ قریبی افراد پریشانی کے عالم میں امام باقر کے پاس آئے، بنو ہاشم کے افراد، کہ آپ کے بابا کا ناکا نہیں مل رہا. کہ چلو میرے ساتھ آؤ. اب سب بڑھے جنت البقیع کی طرف. دیکھا وہ ناکا اپنا سر سنگ قبر کے اوپر مارے جا رہا ہے، یہاں تک اتنا زخمی ہوا کہ وہیں گر کر مر گیا. ایک مرتبہ سب نے پوچھا امام باقر یہ کیا راز ہے، کیوں اس جانور نے خود کو مار لیا؟ کہ اس کا راز یہ ہے کہ 35 برس یہ سواری رہا فرزند حسین کی، لیکن 35 سالوں میں سید سجاد نے اس پر ایک مرتبہ بھی تازیانہ نہیں مارا.
وہ سید سجاد جس نے 35 سالوں میں اپنی سواری پر ایک مرتبہ بھی تازیانہ نہیں مارا، آج جب شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دیا گیا، ایک مرتبہ امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اتنا گریہ کیا. کیوں غسل دینا چھوڑا؟ اس لیے کہ 35 سال پہلے جو نشان تازیانوں کے تھے وہ ابھی امام کے جسم پر تھے. بس تابوت کو لے آئیے، شبیہ تابوت کو لے آئیے اور سب اٹھائیے اس امام مظلوم کے تابوت کو. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ.